بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BRB کے دوستوں کو میرا سلام۔ دوستو، آج ہم خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آپ کا نام عثمان، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مجد و شرف و عزت و وجاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد انہی کا مرتبہ تھا۔ حرب فجار، یہ جنگ قریش اور قیس کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندانوں کے فوجی دستے الگ الگ تھے۔ آل ہاشم کا فوجی دستہ زبیر بن عبد المطلب کے کمانڈ میں تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستے میں شامل تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا اور آخرکار صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ اس میں جو شخص سپہ سالار اعظم کی حیثیت رکھتا تھا وہ اسی خاندان کا ایک نامور سردار حرب بن امیہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں عبد مناف پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 47 برس قبل سن 577 عیسوی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 7 سال کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن اور جوانی کے حالات پردہ اخفیٰ میں ہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ مکہ کے ان چند اور نمایاں لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ قریش کا عام پیشہ تجارت تھا، اس میں انہوں نے بڑی ناموری حاصل کی۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں گرمی اور سردی کے موسم میں قریش کے تجارتی قافلوں کا ذکر ہے۔ قریش کے اسی عام مذاق کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور ایک شخص ربیہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا کاروبار بہت بڑے پیمانے پر شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے وہ کامیابی اور شہرت حاصل کی کہ ان کا لقب ہی عثمان غنی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے حلیم، سخی اور اعلیٰ اخلاق و فضائل کے انسان تھے۔ اسی بنا پر قریش میں نہایت معزز و محترم تھے اور قریش ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ضرب المثل بن گئی۔ چنانچہ عرب کہا کرتے تھے احبک الرحمن حب قریش عثمان، میں رحمان سے بخدا ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے نیک، راست باز اور ایماندار تھے۔ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی تھی، جو لوگ پیتے تھے فخر کرتے تھے، ورنہ اور نہ پینے والے پر طعن کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک شراب نہ پینا بخل کی علامت تھا۔ لیکن اس ماحول میں دولت و ثروت کے ساتھ رہنے کے باوجود آپ ان چند اکابر قریش مثلاً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، جو سلیم الفطرت ہونے کے باعث شراب سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح گانا بجانا، لہو و لعب، زناکاری عرب کے پسندیدہ مشاغل میں تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب چیزوں سے بھی طبعاً مجتنب تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا، میں نے عہد جاہلیت میں یا اسلام میں نہ کبھی زنا کیا ہے، نہ شراب پی ہے اور نہ گانا بجایا ہے۔ طبیعت کی اس نیکی و حق پرستی کے باعث مکہ مکرمہ میں پہل جب اسلام کا شور بلند ہوا اور یہ صدائے روح نواز فردوس گوش ہوئی تو آپ فوراً مشرف با اسلام ہو گئے اور خود ان کے بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی آمیزش تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کو مخلوط کر دیا گیا۔ خوبصورت اور خوش قامت تھے، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں، بال سیدھے تھے، جب امامہ زیب سر کر لیتے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ ناک ابھری ہوئی، جسم کا نچلا دھڑ بھاری، پنڈلیوں اور دونوں بازوؤں پر بال کثرت سے تھے، سینہ چوڑا، کاندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، چہرے پر چیچک کے کچھ نشانات، دانت ہموار اور خوبصورت، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سونے کی تار سے باندھ دیا گیا۔ داڑھی بڑی گنجان، زلف دراز، اخیر عمر میں زرد خضاب لگانے لگے تھے، جسم کی کھال ملائم اور باریک تھی۔ بڑے پیمانے پر تجارت کے باعث دولت مند شروع سے ہی تھے، اس لیے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حکم کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے استفادہ آپ کی طبیعت کا شیوا تھا۔ چنانچہ لباس بھی عمدہ قسم کا استعمال کرتے۔ اس زمانے میں یمنی چادریں بہت دقی اور قیمتی سمجھی جاتی تھیں، آپ انہیں اوڑھتے۔ عموماً یہ چادریں زرد رنگ کی ہوتی تھیں اور ان کی قیمت 100 درہم کے لگ بھگ ہوتی۔ اپنے لباس میں بھی سنت کا خیال رکھتے تھے، چنانچہ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی پنڈلی تک لنگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگی ایسی ہوا کرتی تھی۔ غذا بھی عمدہ اور پرتکلف استعمال کرتے تھے۔ آپ پہلے فرمانروا حکمران تھے جن کے لیے آٹا چھنا جاتا تھا۔ فطرتاً کم سخن اور کم گو تھے، لیکن جب کسی موضوع پر اظہار خیال فرماتے تو گفتگو سیر حاصل کرتے اور بلیغ کرتے۔ اسلام آپ میں خودداری اور حمیت بہت زیادہ تھی۔ اسلام نے اس فطرت کو چمکا کر مجلی اور مصفا کر دیا۔ اس بنا پر دینی عزت نفس اور خودداری آپ میں اس درجہ کی تھی کہ نازک سے نازک موقع پر بھی آپ میں لچک پیدا نہیں ہوتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور ان بروں کے خلاف نیک لوگ بد دعا کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی تشکیل اور کردار کی تعمیر اس حد تک کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے۔ آپ کی خصلات انبیاء علیہ السلام کے طرز پر تھی۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سب صحابہ سے خلق میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد منکسر المزاج و متواضع تھے، اپنے جاہ و جلال کا خیال بھی نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بیان کرتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ واپس آتے تو مدینہ سے ذرا پہلے مسجد ذوالحلیفہ میں قیام فرماتے اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سوار ہوئے تو سواری پر پیچھے کسی کو بٹھا لیتے، اور کوئی بڑا آدمی نہ ملتا تو بچے کو ہی ساتھ بٹھا لیتے اور اسی حال میں مدینہ میں داخل ہوتے۔ راوی کہتے ہیں کیا تواضع کے خیال سے بٹھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تواضع کے خیال سے بھی بٹھاتے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ پیدل آدمی کو سواری مل جائے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اور بادشاہوں جیسے نہ ہوں کہ وہ تو کسی عام آدمی کو اپنے پیچھے بٹھاتے ہی نہیں۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
مجھے ہمدانی نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ خچر پر سوار ہیں اور ان کا غلام نائل ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ آپ اس وقت بھی خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہرے کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ اس وقت بھی آپ امیر المومنین تھے۔ تقویٰ و طہارت آپ کا جوہر ذاتی تھا، فواحش و منکرات کا کیا ذکر، مکروہات تک سے آپ کو طبعی نفرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ پروانوار عشق و محبت کا لازمی نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی بات اشارتاً و کنایتاً بھی فرمائی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امر محکم کی طرح گرہ میں باندھ لیا اور اس کی بجا آوری کو اپنا وظیفہ زندگی سمجھا۔ غلام آزاد کرنا اسلام میں ایک بڑی عبادت اور عظیم کار ثواب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے، لہٰذا ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے، اور اگر کسی جمعہ میں ایسا نہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعہ کو ایک ساتھ 2 غلام آزاد کر دیتے۔ اگر اسلام میں ہر فعل جو احکام خداوندی کے ماتحت ہو اور جس کا مقصد حصول رضائے الہی ہو، دینی اور مذہبی فعل ہے، اور اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کارنامے دینی کارنامے ہیں۔ تاہم سب سے بڑا اور نہایت عظیم الشان دینی کارنامہ مصحف عثمانی کی ترتیب و تدوین ہے۔ یہی وہ کارنامہ ہے جس کے باعث قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر و انشاء میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی تحریریں خطوط کی شکل میں حدیث و تاریخ اور ادب کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جو کہ اب اردو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط مصنفہ پروفیسر خورشید احمد صدر شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی کے نام سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تحریر کی خصوصیت یہ ہے، کلام ما کلا و دلہ کا مصداق ہوتا ہے، الفاظ مرصع اور جملے کے جملے فصاحت و بلاغت کی جان نہایت مؤثر و دل نشیں ہوتے ہیں۔ یہ اقوال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے۔ تارک دنیا خدا کا، تارک گناہ فرشتوں کا اور تارک طمع مسلمانوں کا محبوب ہوتا ہے۔ 4 چیزیں بیکار ہیں، وہ علم جو بے عمل ہو، وہ مال جو خرچ نہ کیا جائے، وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے، وہ لمبی عمر جس میں سامان آخرت کچھ تیار نہ کیا جائے۔ فرمایا مجھے دنیا میں 3 باتیں پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن مجید خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ فرمایا بظاہر 4 باتوں میں ایک خوبی ہے، مگر حقیقت میں چاروں کی تہہ میں 4 ضروری امر بھی ہیں۔ نیکوکاروں سے ملنا ایک خوبی ہے، مگر ان کا اتباع کرنا ایک لازمی امر ہے۔ تلاوت قرآن مجید ایک خوبی ہے، مگر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مریض کی عیادت ایک خوبی ہے، مگر اس کی وصیت مکمل کرانا ایک ضروری امر ہے۔ زیارت قبور ایک خوبی ہے، مگر وہاں کی تیاری کرنا ایک ضروری امر ہے۔ فرمایا مجھے 4 باتوں میں عبادت الہی کا مزہ آتا ہے، فرائض کی ادائیگی میں، حرام اشیاء سے پرہیز کرنے میں، امید اجر پر نیک کام کرنے میں، اور خوف خدا سے برائیوں سے بچنے میں۔ فرمایا متقی کی 5 علامات ہیں، ایسے شخص کی صحبت میں رہنا جس سے دین کی اصلاح ہو،
شرمگاہ اور زبان کو قابو میں رکھنا، مسرت دنیا کو وبال خیال کرنا، شبہات کے خوف سے حلال سے بھی احتیاطاً پرہیز کرنا، اور اپنے بارے میں یقین ہونا کہ بس ایک میں ہی ہلاکت میں پڑا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت علی منہاج نبوت پر قائم و دائم رکھی۔ مجلس شورا بالکل اسی طرح برقرار رکھی جس طرح آپ سے پیشتر خلفاء کے دور میں تھی۔ اہم امور میں آپ تمام اکابرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشیران خلافت اور ضرورت پڑنے پر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بھی مشورہ لیتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے تو مشرق و مغرب کی انتہا تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے۔ خدائی لشکر ایک طرف اقصی مشرق تک اور دوسری طرف انتہائی مغرب تک پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ مجاہدین کی آبدار تلواریں خدا کی توحید کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتی ہیں۔ اندلس، کیروان، سکہ، یہاں تک کہ چین تک آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ دوسری طرف مدائن، عراق، خراساں، اہواز سب فتح ہوئے۔ ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی۔ آخر ان کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ذلیل و خوار ہوا۔ زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثمان میں پہنچوائے۔ آپ کے زمانے کو دیکھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی ہے، یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے۔ عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں بہت سے اہم کاموں کا اجرا فرمایا، جن میں سے چند ایک: بیت المال سے مؤذنین کے لیے وظائف کا تقرر، تکبیر میں آواز نیچی رکھنے کا حکم، تمام مسلمان کو ایک قرت پر متفق کیا، جمعہ کی نماز کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا، زمینوں پر مالکانہ حقوق کے پروانوں کا اجرا کیا، بیت المال کے اونٹوں اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے چراگاہوں کا بندوبست فرمایا، دارالقضاء کے لیے علیحدہ عمارت تعمیر فرمائی اور جج مقرر کیے، بیت المال، مہمان خانوں وغیرہ کے لیے الگ الگ عمارات تعمیر فرمائیں، جدہ کی بندرگاہ اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی، جگہ جگہ ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل تعمیر کروائے۔ اسلام میں اول وقف عام مسلمانوں کے لیے روما کا کنواں خریدا۔ اسلام میں اول مہاجر مائے اہل و عیال فی سبیل اللہ ہیں۔ ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ سب سے پہلے محتسب کا تقرر آپ نے فرمایا۔ مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کرایا، جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدوائیں، بحری افواج قائم کی اور بحری فتوحات بھی آپ کے عہد میں ہوئیں۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہٰذا اسلام لانے کے بعد آپ کو کتابت وحی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھر میں دیکھا ہے کہ رات کے وقت گرمی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول گرانی محسوس کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وحی لکھ رہے ہیں۔ اپنا یہ مشاہدہ بیان کرنے کے بعد ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ قرب و اختصاص کا شرف اللہ تعالیٰ اسی شخص کو عطا فرما سکتا ہے جو اعلیٰ اخلاق و صفات کا انسان ہو۔ دوستو، آج تک کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو کے لیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔